السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، لسنر، ریڈرز، دیکھنے والے سننے والے، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں ایبا میں ہوں ایبا، اور آپ لوگ اس ٹائم چینل پہ اویلیبل ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو چینل پہ ناولس پسند آ رہے ہیں تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، کمنٹ شیئر لازمی کریں اور اس کے علاوہ چلیں ناول کا نام اور سٹوری کس نے لکھی ہے اس کو جانتے ہیں اور ساتھ میں سٹارٹ بھی لیتے ہیں۔ سٹوری کا نام ہے محبت کے رنگ عید کے سنگ۔ یہ ایک شارٹ سا ناول ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ کوئی فنی سا ناول ریڈ کرو۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ فنی تھا کہ نہیں ہے، لیکن خیر پڑھنے میں کیا آ جاتا ہے بھائی، اچھا لگتا ہے پڑھنا۔ اس کی تحریر کیا ہے مصباح خالد نے، اور سامنے میری بہن بت بن کے کھڑی ہے، وہ مجھے گالی بھی نکال کے گئی ہے۔ خیر اگنور کرتے ہیں، چھوٹی ہیں بہنیں، بڑی بہنیں ایسی ہوتی۔ خیر چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فٹافٹ۔ محبت کے رنگ عید کے سنگ۔ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ، میری بہن کے پہلے انہیں پتہ ہے گالی زیادہ بڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مطلب لائک معمول کی۔ چلے فٹافٹ شوٹ کرتے۔ میری عیدی، وہ گھیردار فراک پہنے، اس کے ساتھ نیلی جینس کی پینٹ، ہلکا پھلکا میک اپ کے ساتھ اپنی حنائی دودھیا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے سراپا امتحان بنے کھڑی تھی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، رنگ دودھ کی طرح تھا، ناک نقشہ کھڑا تھا، اپنی باتوں اور چنچل طبیعت کی وجہ سے وہ اور پیاری لگتی تھی، رنگ صاف ہونے کی وجہ سے وہ خاندان کی خوبصورت لڑکی کہلاتی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چراتا مدھم سا مسکرایا تھا اور اس کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ بھائی یہ کیا آپ نے سب بچوں کو عیدی دی، مجھے نہیں دے رہے؟ تم بچی تھوڑی ہو، بڑی ہو گئی ہو، پورے 18 برس کی ہو گئی ہو۔ خیر سے ہاں تو کیا ہوا، ہماری پھپھو کتنی بڑی ہیں، ان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر بھی پاپا اور بڑے پاپا ان کو عیدی دیتے ہیں ہر عید پر۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی جیسے وہ سب بھول بیٹھا ہو۔ او ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، یہ لو اپنی عیدی۔ اس نے جیب سے کڑک سا 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اتنی ساری عیدی؟ وہ خوشی سے چہکتی اچھلی تھی۔ اب خوش؟ وہ اس کو خوشی سے جھومتا دیکھ بولا تھا، بہت بہت خوش، مگر آپ نے مجھے اتنی ساری عیدی کیوں دی؟ باقی سب کو تو 1000 روپے دی ہے۔ بس اس دفعہ کی عید میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے اب تم زیادہ دماغ نہ چلاؤ، میرے ساتھ باہر چلو، تمہارا پرس پیسوں سے بھروا کر لاتا ہوں۔ سچ میں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ میرے دوست نے عید پر دعوت کی ہے میری، میں ہی لے جا رہا ہوں۔ پھر میں نہیں جا رہی، وہاں تو سب لڑکے ہوں گے، اچھا نہیں لگے گا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی تو۔ سمجھدار ہو گئی ہوں، مگر میں تمہیں پھر بھی لے کر جاؤں گا کیونکہ میرے دوست نے سب کو فیملی سمیت بلایا ہے۔ یہاں سے کوئی جانے کو راضی نہیں، اس لیے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ جاؤ چاچی سے بول کر آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اوکے میں ابھی آتی ہوں بھائی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے بھائی نہیں بولا کرو، سمجھ نہیں آتی؟ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا، پہلے والی نرمی نادار تھی۔ آپ بڑے ہیں مجھ سے، بھائی نہ بولوں تو اور کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ تم کہا کرو اے چیز سنتے ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے اس کا سہما چہرہ دے کر بات کو مزاح کا رنگ دے دیا۔ ہاں ایسے تو ممی پاپا کو بلاتی ہیں۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ کتنی باتیں کرتی ہو، جاؤ جلدی سے چاچی کو بتا کر آؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ باہر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتے سامنے سے آتے اپنی پھپھو کے بیٹے فاضل کو دیکھ کر رک کے عید مبارک، عید مبارک۔ فاضل عابس دونوں عید ملے تھے، جبکہ ملائکہ جانے کیوں عابس کا بازو پکڑے اس سے چپکی کھڑی تھی۔ تم کہاں چھپ رہی ہو اینجل، مجھ سے عیدی نہیں لوگی؟ نہیں مجھے نہیں لینا۔ وہ مزید عابس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں، چلو نکلو میرے پیچھے سے۔ عابس نے زبردستی اسے اپنے پیچھے سے نکال کر فاضل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ لو تمہاری عیدی۔ فاضل نے 1000 کا نوٹ اس کے سامنے کیا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں۔ ہاں عیدی لینے سے کون منع کرتا ہے؟ فاضل نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر پیسے تھما دیے۔ ویسے بڑی پیاری لگ رہی ہو آج۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے پھولے رخسار چھوتا اندر چلا گیا۔ مجھے نہیں چاہیے ان کے پیسے۔ ملائکہ نے غصے میں 1000 کا نوٹ پھینک دیا۔ ملائکہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم، کیوں نہیں لینے تمہیں فاضل کے پیسے؟ عابس بھٹکا تھا۔ وہ اچھے نہیں لگتے مجھے۔ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ روشنی ڈالو ذرا اپنے جملے پر۔ عابس کی چھٹی حص نے کام کرنا شروع کیا تھا۔
وہ جب بھی آتے ہیں مجھے چھوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور مجھے کس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں بچی تو نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی روح میں بولے جا رہی تھی کہ دیکھے بغیر آبس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ کہاں کہاں چھوتا ہے وہ تمہیں؟ آبس نے بڑے ثبت سے جب پوچھا تھا۔ وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے ساتھ چپکا کر بٹھا لیتے ہیں، کبھی میرے گالوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ممی کو کتنی بار بتایا، وہ کہتی ہیں بڑا بھائی ہے، پیار کرتا ہے تم سے، مجھے ان کا چھونا بالکل نہیں پسند۔ وہ برے برے منہ بناتی بولی، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے فاصل کہ تم اپنے گھر میں ہی نقب لگاؤ گے۔ وہ تیز میں گھر کی طرف دوڑا، لیکن کچھ قدم بڑھانے کے بعد ہی رک گیا۔ نہیں، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ عید کا دن ہے، میں اس مسئلے کو اچھال کر سب کی عید خراب نہیں کر سکتا۔ اس کو تو میں اکیلے میں دیکھوں گا، ذرا مل جائے مجھے۔ وہ واپس پلٹا اور ملائکہ کا ہاتھ پکڑ اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر خود بیٹھا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اکبر عباسی، اکمل عباسی دونوں بھائی تھے۔ ان کی دو بہنیں رابعہ اور فوزیہ اپنے گھر سدھار گئی تھی۔ چاروں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ اکبر صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا عابس، جو 24 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، گدمی رنگت، لمبا قد، تیکھے نکوش، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کر کے اس نے اپنے والد کا شاپنگ مال سنبھال لیا۔ اس سے چھوٹی حریم، جو 21 سال کی تھی، اور وہ بھی کچھ ماہ پہلے اپنے اصل گھر پہنچ گئی تھی۔ سب سے چھوٹا تھا آفاق، جو بھی 15 سال کا تھا۔ اکمل صاحب کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی 18 سالہ ملائکہ، جو گھر میں سب کی جان تھی اور سب سے زیادہ وہ عابس کے قریب تھی۔ اس کے بعد تھا رافع، جو آفاق کا ہم عمر ہی تھا۔ رابعہ صاحبہ کی ایک ہی اولاد تھی، 26 سالہ فاضل، جس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ دل کے مریض تھے، ان کے لیے فاضل ہی تھا ان کا سب کچھ، جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ فوزیہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، 20 سالہ انشرا، جو بہت ہی کم گو، فرمانبردار، نیک سیرت لڑکی تھی۔ آپ گھر چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں سیر و تفریح کرتے کرتے۔ ابھی تو 7 ہی بجے ہیں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، چلے کھانا کھلائیں پہلے مجھے۔ وہ لاڈ سے معصوم سا چہرہ بنائے اسے اپنی ہر بات ماننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ چکن بروسٹ، ملائی بوٹی، گولا کباب، کلب سینڈوچ اور آخر میں مزیدار سا فلودہ۔ کھا لو گی یہ سب؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی کھا لوں گی، آپ بھی تو ہو ساتھ دینا میرا۔ اوکے، آرام سے کھاؤ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا کھانا۔ وہ ٹیشو سے منہ صاف کرتا بولا، کیا کروں، اتنے دن بعد جو کھایا، دل چاہ رہا ہے سب ایک ساتھ کھا جاؤ۔ رمضان میں جیسے شیطان بند ہوتا ہے نا، ایسے ہی میرا کھانا پینا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری افطاری کے بعد بھوک نہیں لگتی، پھر کھانا سحری پر کھانے کو ملتا ہے۔ صحیح، ویسے اتنا کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، مجھے موٹی لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے عام سے لہجے میں بولا، اگر میں موٹی ہو گئی تو آپ کو اچھی نہیں لگوں گی؟ نہیں، عابس نے یک لفظی جواب دیا۔ اچھا پھر میں نہیں کھاتی یہ سب۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گول کباب دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ ہاں پاگل، میں مذاق کر رہا تھا، کھا لو۔ عابس کے مذاق کو اس نے کافی سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ صبح سے نکلے ہوئے ہیں دونوں، ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں۔ اکبر صاحب یہاں وہاں چکر کاٹتے ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں تھے کہ اپنے گھر کا رستہ بھولے بیٹھے تھے۔ آ جائیں گے، آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ بھائی صاحب بیٹھ جائیں۔ اکمل صاحب نے ان کو پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں سب کو جمع دیکھ ملائکہ بے انتہا خوش ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت گھر میں اس کی دونوں پھپھو، اس کے خالہ، ماموں اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ حریم بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ممی آپ نے بتایا نہیں آپ نے سب کی دعوت کی، پھر ہم جلدی گھر آ جاتے نا۔ ٹھیک وقت پر گھر آئے ہو، یہ لوگ بھی بس ابھی آئے ہیں، تم 1 منٹ میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ جی ممی۔ آئی وہ خاموشی سے ہیرا بیگم کے پیچھے چل دی۔ یہ لو جاؤ، یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ ہیرا بیگم نے ریشمی کڑھائی والا سوٹ ملائکہ کی طرف بڑھایا۔ کیا یہ میں پہنوں ممی؟ یہ کتنا ہیوی ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو معلوم تو ہے۔ اس نے سوٹ ہاتھ میں پکڑنا بھی ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ہیرا بیگم سوٹ ہاتھ میں لیے سے گھور رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، رکو ذرا۔ عابس بیٹا یہاں آؤ ذرا۔ جی چاچی کیا ہوا؟ عابس فوری ہی حاضر ہوا۔ دیکھو یہ کپڑے نہیں پہن رہی یہ والے، میں تمہارے لیے اتنے پیارے کپڑے لایا ہوں اور تم کپڑے نہیں پہن رہی؟ پہنو نا یار، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس سوٹ میں، تم کتنی پیاری لگتی ہو۔ آپ ایسے کپڑے کیوں لائے؟ آپ کو معلوم ہے نا میں اتنے ہیوی کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ عابس کے سامنے اس کی کہاں چلنے والی تھی۔ میری خیری بس کچھ دیر کی بات ہے، پہن لو پھر تبدیل کر لینا، پلیز پہن لو۔ عابس نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ منع نہیں کر سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہن لوں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ گڈ گرل۔ اور ہاں، اس کے ساتھ جو میچنگ کا سامان لایا ہوں سب پہننا، چاچو کو تنگ مت کرنا، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا، اوکے؟
وہ بھلا عابس کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے خاموشی سے ہیرا بیگم کی ساری بات مانی۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو نہار رہی تھی۔ ممی میں تو دلہن لگ رہی ہوں، اتنا کیوں تیار کیا ہے مجھے؟ معلوم ہو جائے گا بھی، خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ ہیرا بیگم کی ہدایت پر اس کا منہ اتر گیا۔ بھئی کیوں نہ کروں باتیں؟ ہمارے گھر اتنے سارے مہمان آئے ہیں، میری پھپھو، خالہ، ماموں، میرے سب کزنز، اور میں ان سے باتیں نہ کروں ان کو کتنا برا لگے گا۔ ہائے لڑکی، میرا سر کھا گئی ہو تم، خاموش ہو جاؤ بالکل ورنہ ٹیپ لگا دوں گی تمہارے منہ پر۔ ہیرا بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے بھی کپڑے تبدیل کر لیے؟ ملائکہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا عابس سے ہوا، جو بلیک 3 پیس پہنے کھڑا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، لگ رہا ہوں نا ہیرو سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے دونوں رخسار کھینچتی بولی۔ ملائکہ تمہیں کہا ہے نا خاموشی سے بیٹھو۔ اس کی حرکت پر سبھی کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ ہیرا بیگم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر عابس بھی بیٹھ گیا۔ اکمل رسم شروع کریں۔ جی بھائی صاحب بسم اللہ کریں۔ یہ لو بیٹا، یہ انگوٹھی ملائکہ کو پہنا دو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے۔ وہ حیران پریشان سے سب کو تکتی گویا ہے تمہیں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ہماری منگنی ہو رہی ہے۔ عابس نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ عابس کی انگوٹھی پہناتے ہی حال میں سب کی تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ ملائکہ بیٹا، یہ لو عابس کو انگوٹھی پہناؤ۔ ہیرا بیگم نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑائی۔ بس ناسمجھی سے کبھی عابس کو دیکھتی تو کبھی ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو۔ کیا ہوا؟ کیا تم خوش نہیں؟ تم بتا دو، اگر خوش نہیں تو میں ابھی منگنی رکھوا دوں گا۔ ملائکہ کا اترا چہرہ دیکھ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ گیا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ہماری منگنی ہے؟ میں اپنی سہیلیوں کو بھی بلاتی۔ اس نے منہ پھاڑ کر سب کے سامنے کہا تھا۔ ہیرا بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کب بقل آئے گی اس لڑکی کو؟ میری پیاری بیٹی، اپنی شادی پر بلا لینا سہیلیوں کو، ابھی انگوٹھی پہناؤ عابس کو۔ اکمل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ اس نے بنا دیر کے عابس کا ہاتھ پکڑا اور اسے انگوٹھی پہناتی۔ ایک بار پھر حال میں شور اٹھا۔ سب نے باری باری ایک دوسرے کا منہ میٹھا کیا۔ پھوپھو یہ نہیں، وہ کالا والا گلاب جامن کھلائیں، وہ پسند ہے مجھے۔ فوزیہ بیگم جو اسے سفید رسگلہ کھلانے والی تھی، اس نے انہیں درمیان میں ہی روک دیا۔ سیم میرا فیوریٹ ہے وہ۔ یہ لو تمہارا کالا گلاب جامن۔ فوزیہ بیگم نے بڑا سا پیس ملائکہ کے منہ میں ڈال دیا۔ سنیں جی سنائیں، وہ باپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی لاڈ سے بولی۔ ہاں بالکل، ہم ساتھ رہیں گے۔ واؤ کتنا مزہ آئے گا نا، میں ہمیشہ ممی پاپا کے پاس رہوں گی اور مجھے کھانا بنانا بھی نہیں سیکھنا پڑے گا۔ واہ بھی خوب مزے ہوں گے تمہارے تو۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پکڑتا بولا۔ نہیں کرے نا، آ جائے، سب کھانا لگ گیا ہے۔ ہیرا بیگم نے آواز لگائی۔ چلے کھانا کھاتے ہیں۔ ملائکہ نے عابس کا بازو تھاما۔ ابھی تو تم نے اپنا کوٹا پورا کیا تھا، پھر بھوک لگ گئی ہے تمہیں؟ وہ ممی نے بریانی بنائی ہے نا، تو اگر میں نے بریانی نہیں کھائی تو وہ برا مان جائیں گی۔ کیا چیز ہو یار تم، قسم سے فلم ہو پوری۔ عابس نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ مجھے پتا ہے، چلیں اب کھانا کھاتے ہیں۔ چلو بھوکی۔ بس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ہال میں لے گیا جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ انشو کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ عابس بدمزہ ہوا تھا۔ یار تم تو بولتی ہی نہیں، تھوڑی بات کیا کرو، سب سے کھلا ملا کرو، چہرے پر 12 بجا کر گھومتی ہو۔ عابس نے انشرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دور رہ کر بات کیا کرے مجھ سے۔ انشرا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی تم، کسی سے بات کرو نہ کرو، مجھ سے تو کرتی تھی، اب تو دیکھتی تک نہیں میری طرف۔ اس کے سوال پر انشرا خاموش رہی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے پھر سے۔ عابس اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عابس کو گئے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ وہاں فاضل آ گیا۔ کیا باتیں کر رہی تھی عابس سے؟ انشرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ میری بات کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتی تم۔ فاضل اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً اس کے بازو پر ہاتھ رکھ اسے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا۔ پیچھے ہٹے، مجھ سے دور رہ کر بات کیا کرے۔ انشرا نے فاضل کو پیچھے دھکیلا۔ سب بڑے باہر لون میں بیٹھے تھے، باقی سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی بات کا فائدہ فاضل اٹھا رہا تھا۔ اپنے عاشق سے بڑا چپکے کھڑی تھی۔ مجھے دھکے دے رہی ہو؟ اس نے دوبارہ انشرا کو اپنے ستار میں لے لیا۔ وہ اس کے گھٹیا الزام پر آنکھوں میں آنسو بھرے نظریں نیچے جھکا گئی۔ ویسے کافی حسین ہوتی جا رہی ہو دن بدن، سوچ رہا ہوں ایک اور بار۔ نہیں پلیز نہیں، خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ کیا ملتا ہے آپ کو مجھے یوں اذیت دے کر؟ تمہیں تو میں ساری زندگی سے ایسے ہی اذیت دوں گا بیبی۔ وہ اس کے رخسار پر لب رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ انشرا نے اپنے رخسار کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ فاضل یہ ذرا یہاں آنا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ ادھر آؤ سائڈ میں۔ عابس اس کی گردن میں ہاتھ ڈال اپنے ساتھ لے گیا۔ عابس کیا کر رہا ہے یار، گردن توڑے گا کیا؟ دل تو یہی چاہ رہا ہے توڑ دوں، مگر
بدقسمتی سے تم میرے کزن ہو۔ عابس نے اس کے گردن پر گرفت اور مضبوط کر لی تھی۔ یار تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ کراہتا ہوا بامشکل اپنی گردن چھڑواتا بولا۔ تمہیں میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ میری ہونے والی بیوی کے قریب آنے کی کوشش کی یا اسے چھونے کی کوشش کی تو ہاتھ پاؤں توڑ کر سگنل پر بٹھا دوں گا، پھر وہاں اپنے سارے واہیات شوق پورے کرنا۔ عابس ہوش میں تو ہو؟ کتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو مجھ پر، پورے 10 سال بڑا ہوں تم سے، کچھ تو لحاظ کرو میرا۔ وہ دونوں خاموش گوشے میں کھڑے تھے، اس لیے انہیں کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہی لگتا دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عورت ہو یا بچی، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی گندی نگاہ اور ہاتھ دونوں پہچان جاتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے میری ملائکہ سے دور ہو، سمجھے؟ عابس اسے دھمکی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ فاضل بھی بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ یہ لڑکی بنا کہا بھی تھا سونا نہیں، رات کو آؤں گا روم میں۔ چلو خیر ہے، کل بات کر لوں گا اس سے تو میں۔ ایک تو اس کے سونے کا سٹائل اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کرتے۔ وہ بیڈ پر الٹی لیٹی بے خبر سو رہی تھی، قمیض اتنی اوپر چڑھی ہوئی تھی کہ اس کی کمر صاف واضح ہو رہی تھی۔ ایک پاؤں کا پہنچا گھٹنوں تک تھا تو ایک کا ٹخنوں سے ذرا اوپر۔ ہاتھ پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا، اس کی قمیض ٹھیک کی، دونوں پہنچے نیچے کیے اور کمبل اڑا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاضل تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں تم رسوا کروانے پر تلے ہو مجھے؟ میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ پسند ہے مجھے ملائکہ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بات کریں ماموں سے۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوا، وہ نکاح میں ہے عابس کی، بچپن میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ بھائی نے منگنی تو ملائکہ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ جب اس کا نکاح ہوا وہ چھوٹی تھی، اس لیے اسے کچھ یاد نہیں۔ اگر ہم اسے سیدھا نکاح کا بتاتے کیا معلوم وہ کیسا رد عمل دیتی۔ حساس بھی بہت ہے، اس لیے منگنی کی ہے۔ رابعہ بیگم نے اسے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ فاضل کا پارا مزید چڑھ گیا۔ تو بچپن میں آپ میرے لیے نہیں مانگ سکتی تھی اس کو؟ وہ دھاڑا تھا۔ تمہاری ماں کو کیا پتا تھا تمہارے کرتوت اتنے کالے ہو جائیں گے؟ ایڈیٹ، اپنی بکواس بند کرو، تمہیں کچھ ہوش ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس معصوم کا سوچا ہے تم نے جو تمہارے نام پر بیٹھی ہے؟ اس معصوم کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے زبردستی باندھا اس کو میرے گلے میں۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی گردن کی نسیں تک واضح ہونے لگی تھی۔ ایک پل کو فوزیہ بیگم بھی اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، پھر بھی ہمت کرتی دوبارہ گویا ہوئی۔ ہاں تمہیں کیوں فرق پڑے گا؟ تم اس سے اپنی ہوس جو پوری کر چکے ہو۔ فوزیہ بیگم نے اسے آئینہ دکھایا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ملائکہ کو تو میں حاصل کر کے رہوں گا، بٹل انداز میں کہتا وہاں سے جانے لگا۔ رکو، اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو تم؟ فوزیہ بیگم نے اس کا بازو پکڑے سے روک لیا۔ جہاں بھی جاؤں آپ کو کیا؟ اور بار بار کال کر کے مجھے تنگ نہیں کرنا، جب دل چاہے گا آ جاؤں گا گھر۔ وہ بے دردی سے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے نکل گیا۔ کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے جو ایسا بدذات بیٹا ملا مجھے؟ فضل کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ مجھے اتنی جلدی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں چھوڑے مجھے، دور ہے مجھ سے، ہاتھ نہیں لگائے مجھے۔ امی کوئی مدد کرو میری پلیز، بھائی جانے دے مجھے۔ نہیں، وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی، جسم پسینے سے شراب اٹھا۔ امی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، مجھے کیوں انصاف نہیں دلایا؟ آپ بھی گناہ گار ہیں میری۔ اللہ میں نے اتنا اپنا فیصلہ تجھ پر چھوڑا ہے، تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میرے مجرم کو بھی ایسی سزا دینا کہ اس کی روح کانپ جائے۔ نیند آنکھوں سے تو اڑ چکی تھی۔ وہ روتے روتے بستر سے اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ ماضی 3 سال قبل۔ فاضل بیٹا، ہماری ایک عزیز سہیلی کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، تم انشرا کے ساتھ رہنا، وہ گھر میں اکیلی ہے۔ بھائی صاحب فوزیہ بیگم کے شوہر آ جائے تو تم گھر چلے جانا۔ امی جلدی آئیے گا۔ 17 سالہ انشرا اپنی ماں کو رخصت کرتی بولی، ہاں بیٹا جلدی آئیں گے، تم پریشان نہیں ہو؟ بھائی ہے نا تمہارے ساتھ، تھوڑی دیر میں تمہارے ابو بھی آ جائیں گے۔ وہ پیار سے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ اے انشو، چائے تو پلا دو یار، بڑی طلب ہو رہی ہے۔ جی بھائی، ابھی بنا کر لاتی ہوں، آپ بیٹھے۔ فاضل وہیں صوفے پر بیٹھا موبائل چلانے لگا۔ انشرا کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے لے آئی۔ اس کو دیکھ کر فاضل ایک دم سے گھبرا گیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل جلدی سے بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ فاضل بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ انشرا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ فاضل نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپر پر ڈالی۔ وہ سبز کرتی کے ساتھ پلازو پہنے تھی، دوپٹہ سینے پر پھیلایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت فاضل کو اپنی ہوس کے لیے آسان شکار لگی۔ اس نے اپنے ماتھے پر انشرا کا رکھا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ وہ اٹھتی سے پہلے ہی فاضل جسے اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ او مائی گاڈ، ایسے کزن کا سن کے تو مجھے اپنے کزن سے ڈر لگ رہا ہے، عجیب ہے۔ ایسا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنا تھا، میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا بھی تھا، اور اس کے بعد میں جس کو بھی دیکھتی تھی نا، ایون کہ اپنے بھائی کو بھی، تو تب بھی مجھے اتنا خوف آتا تھا نا۔ اس کے بعد شکر ہے اس نے میرے ذہن پہ اتنا زیادہ اثر نہیں کیا۔
وہ اٹھتی سے پہلے فاضل سے اپنا مضبوط حصار میں لے چکا تھا. اس کے بالوں میں منہ چھپائے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا. چھوڑے مجھے فاضل بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی بولی. چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ انشرا کو باہوں میں بھرتا کمرے میں لے گیا جو انشرا کا ہی تھا. چھوڑے مجھے فاضل بھائی، پلیز نہیں کریں ایسا، یہ گناہ ہے، مجھے جانے دیں. وہ روتی گڑ گڑاتی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں میری بلبل، آج تو ہاتھ آئی ہے، آج نہیں چھوڑوں گا. وہ اسے بیڈ پر پھینکتا اس پر جھک گیا. اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی. وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی اسے پیچھے ہٹانے کی، مگر وہ نازک سی جان کہاں اس طاقتور مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چھوڑ دے مجھے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، چھوڑ دے. وہ بے دردی سے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا، اسے نوچ رہا تھا. اس کی التجاؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. یہ تو شیر ہو گیا. وہ اپنی حدیں پار کرتا اس سے پہلے دروازہ کھلا. دونوں کی نظریں دروازے پر کھڑے نفوس پر پڑی. انشرا فاضل سے اپنا آپ چھڑاتی اپنے ماں کے سینے سے جال کی. میری بچی، ان کا تو دل بند ہونے کو تھا. اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ. اس کی کرتی تو تقریباً پھٹی گئی تھی. اس کا اوپری جسم واضح ہو رہا تھا. اس کے جسم پر کانٹے اور کاٹنے اور کھرچنے کے نشان تھے. لا حول ولا قوت. فوزیہ بیگم نے اپنی چادر جلدی سے انشرا کے وجود پر پھیلائی تھی. فاضل نظریں جھکائے آگے کا لاحقہ عمل سوچ رہا تھا. چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے ہوش میں آیا. بے غیرت، شرم نہیں آئی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ بس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر چکی تھی. وہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا. رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا تو مار کھانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. فوزیہ بیگم اسے مار مار تھک گئی تو اپنا سر پیٹنے لگی. کس گناہ کی سزا ہو تم میرے، کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتے، میں جنم ہی نہ دیتی. کیوں کیا فاضل، ایسا کیوں؟ میری بہن کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تم نے مجھے. مجھے معاف کر دے، میں بہک گیا تھا. وہ بھرپور اداکاری کرتا مگرمچھ کے آنسو بہاتا معافی مانگ رہا تھا. انشرا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں بہک گیا تھا. لاوے بندہ جتی تو پھاڑ لو تیرا سر، سو مار کے ایک دن. وہ ہاتھ جوڑے انشرا کے پاس کھڑا تھا جو اپنی ماں کے سینے سے چپکی رو رہی تھی. فاضل چلے جاؤ یہاں سے. اب بات فضل بھائی رابعہ بیگم کے شوہر اور فہیم صاحب فوزیہ بیگم کے شوہر کے درمیان ہوگی. وہی تمہاری سزا منتخب کریں گے. ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا. ہر جذبات سے آری ان کو خود پر غصہ آ رہا تھا. کیوں جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر گئی ایک لڑکے کے ساتھ؟ اگر وہ موبائل لینے واپس نہ آتی تو ان کی بیٹی آج اپنا سب کچھ کھو چکی ہوتی. نہیں فوزیہ، یہ بات یہی ختم کر دو. اگر آدمیوں تک یہ بات گئی تو بات بہت بڑھ جائے گی. آدمی غصے کے تیز ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. پھر اپنی بچی کا سوچو، یہ کیسے کسی سے نظریں ملا پائے گی؟ تم جتنا چاہو اس کو مار پیٹ لو، گالیاں دے دو، بس اس بات کو یہیں دفن کر دو. یہ پھر کبھی تمہارے گھر نہیں آئے گا. رابعہ بیگم نے سمجھداری سے معاملے کا حل نکالا. آپ پلیز چلے جائیں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے. ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا. فوزیہ بیگم بے لچک انداز میں بولی. رابعہ بیگم بنا کچھ کہے فاضل کو لے کر وہاں سے چلی گئی. فاضل کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی ماں نے اس کو بچا لیا تھا. رابعہ بیگم کی بات طرف سے بھی بالکل خاموشی تھی. مگر انشرا تو جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی. راتوں کو سوتے ڈر جاتی، چیخنے لگتی. وہ ہر وقت خاموش رہتی. جب بولتی تو فوزیہ بیگم کا دل پھٹنے لگتا. امی، انہوں نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا تھا، یہاں سے میرے کپڑے ایسے پھاڑے تھے. میں گندی ہو گئی ہوں نا. نامحرم نے مجھے برہنہ دیکھا. مجھ پر اللہ کا عذاب پڑے گا نا. اس کے منہ سے ادا ہوتے یہ چند جملے ان کا دل چاہتا فاضل کی جان لے لیں، اس کے جسم کی بوٹیاں بنا کر چیل کووں کو کھلاتے. اپنی بہن کی خاطر چپ تھی. وہ ڈرتی بھی تھی غیرت کے نام پر ان کے شوہر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے. وہ ویسے بھی غصے کے تیز تھے. فہیم صاحب کام کی وجہ سے گھر والوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اس لیے ابھی تک وہ ہر قصے سے انجان تھے. وہ انشرا کا پوچھتے بھی تو فوزیہ بیگم کہہ دیتی اس کو بخار ہے، آرام کر رہی ہے. اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا. دونوں بہنوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. آج ہمت کر کے رابعہ بیگم اپنی بہن سے ملنے آئی تھی. فوزیہ، میں بہت شرمندہ ہوں. گھر جا کر میں نے خوب سنائی ہے فاضل کو. تمہارے بیٹے نے میری بچی کو برباد کر دیا ہے، کسی کے لائق نہیں رہی وہ. فوزیہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی. لیکن اس دن ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے تھے، کچھ غلط ہونے سے پہلے. چلے آئے آپا، میں ملواتی ہوں انشرا سے آپ کو. فوزیہ بیگم اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے انہیں انشرا کے کمرے میں لے گئی تھی. دیکھیں اس کو، لگ رہی ہے کہیں سے میری انشرا. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی. بال چڑیا کا گھونسلہ بنے ہوئے تھے جیسے کتنے دن سے بنائے نہ ہو. سلوٹ زدہ کپڑے. وہ ہلکی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی. رابعہ بیگم کو بہت دکھ ہوا. ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے. انشرا کی ان پر نظر پڑی تو وہ چلانے لگی. آپ کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے. وہ آپ کے بیٹے بھی آ جائیں گے، پھر وہ میرے کپڑے پھاڑ دیں گے. مجھے گندا کر دیا انہوں نے. مجھے ایسے ہاتھ لگا رہے تھے، ایسے کپڑے پھاڑے تھے میرے. اللہ کا عذاب پڑے گا مجھ پر. نامحرم نے مجھے برہنہ دیکھا.
بس کر جا میری بچی، بس کر جا، معاف کر دے اپنی خالہ کو جس نے اس شیطان کو چنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ فوزیہ، میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے، وہ ہی ٹھیک کرے گا اس کو۔ اگر یہ ٹھیک نہ بھی ہوئی تب بھی یہ اسی کی رہے گی۔ تم نکاح کر دو اس کا فاضل سے۔ آپا یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ فاضل جیسے وحشی کے ساتھ کبھی نہیں بہاؤں گی اپنی بیٹی کو۔ فوزیہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ فوزیہ تحمل سے میری بات سنو۔ انشرا نے یہ بات سر پر سوار کر لی ہے کہ ایک مرد نے اس کو برہنہ دیکھا۔ اگر اسی مرد کو اس کا محرم بنا دیں تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ سکون ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہ اگر ٹھیک بھی نہیں ہوئی تو بھی وہ فاضل کی رہے گی اور فاضل کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ اسے میں بھی پھر کبھی انشرا کو تکلیف پہنچانے نہیں دوں گی۔ میری بہن میری بات مان لو، اس سے پہلے انشرا کی حالت دیکھ کر کسی کو شک ہو ہمیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ رابعہ بیگم کے کافی دیر سمجھانے کے بعد فوزیہ بیگم راضی ہو گئی۔ فاضل کو رابعہ بیگم نے دھمکی دے کر راضی کیا تھا کہ اگر وہ نہیں مانا تو وہ سب کچھ اس کے والد کو بتا دے گی۔ انشرا کو جب فوزیہ بیگم نے بتایا تو وہ بہت روئی، لڑی بھی بہت فوزیہ بیگم سے کہ وہ اس کو انصاف دلانے کے بجائے اس درندے کے حوالے کر رہی ہیں اس کو۔ فوزیہ بیگم کی ہزاروں التجاؤں کے بعد وہ مان گئی تھی۔ نکاح سے فرق اتنا ہوا تھا، انشرا نے پرانا زخم بھول کر نیا غم سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی ساری زندگی اس شخص کے نام ہو گئی تھی جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم فوزیہ بیگم سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس نے اپنے ماموں کے گھر جاتی تو ایک طرف خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ وہ ویسے بھی کم گو تھی، اب اور بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی اس سے بات کرتا تو کر لیتی یا مصنوعی سا مسکرا دیتی۔ فاضل کو جب موقع ملتا وہ اس کے قریب آتا، اسے نکاح ختم کرنے کی کہتا۔ وہ خود تو مجبور تھا، ماں کی دھمکی کی وجہ سے، اس لیے اسے ڈراتا دھمکاتا رہتا۔ جب فضل صاحب کا انتقال ہوا تھا، فاضل بہت دکھی تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر ان کی تصویر لے کر آنسو بہاتا۔ انشرا اور فوزیہ بیگم کو رابعہ بیگم نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ انشرا کو فاضل کی حالت پر ترس آیا تو وہ اس کے لیے کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاضل کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے میں کھانا لے کر داخل ہوئی۔ کھانا بیڈ پر ایک طرف رکھ کر اسے آواز دی، نہیں کھانا مجھے، جاؤ یہاں سے تم۔ وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ کھا لیں پلیز، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا آپ نے۔ وہ ڈرتی ڈرتی اس کے بال سہلاتی بولی۔ فاضل نے سر پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے پر آ گری۔ انشو میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ وہ اسے باہم لیے بچوں کی طرح اس سے کہہ رہا تھا۔ فاضل آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، خالہ ہے، امی ابو ماموں مامی سب ہیں آپ کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ اس نے تھوڑا سر اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ جی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب آپ اٹھے، کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتی ہوئی بولی، تم کھلاؤ اپنے ہاتھ سے۔ وہ لیٹے لیٹے ہی بولا، اچھا اٹھ کر بیٹھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو انشرا نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ وہ وہاں کچھ دن رہی۔ فاضل اس کا برتاؤ اس کے ساتھ ہی اکثر بدل چکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی فاضل ان کے رشتے کو قبول کر چکا ہے، مگر یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ جب فاضل کا غم کم ہوا تو اس نے ملائکہ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ انشرا کے ساتھ بھی پہلے والا برتاؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دل جو ذرا نرم پڑا تھا فاضل کے لیے وہ دوبارہ سخت ہو چکا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر جگہ سناٹے کا راج تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ آرام کی غرض سے اس نے گاڑی روکی اور سیٹ پیچھے کر کے سیدھا ہو گیا۔ سگریٹ سلگھا کر لبوں میں دبائی اور کار کا شیشہ نیچے کر دیا تاکہ دھواں باہر نکلتا رہے۔ وہ آنکھیں موندے سگریٹ کی کش لے رہا تھا کہ اسے اپنی گردن پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی گاڑی کو 4 ہٹے کٹے آدمی گھیرے کھڑے تھے۔ ایک نے اس کی گردن پر تیز دھار چاقو رکھا ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ خوفزدہ سا سیدھا ہو بیٹھا۔ چل گاڑی کا دروازہ کھول۔ وہ آدمی سے عجیب نظروں سے گھورتا بولا، دیکھو تمہیں جو کچھ چاہیے لے لو، میں خاموشی سے دے دوں گا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ 4 ہٹے کٹے مرد تھے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات ماننے کے علاوہ فاضل کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہی لیں گے تجھ سے، چل جلدی گاڑی انلوک کر۔ اس نے چاقو کی نوک سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا۔ ہاں اچھا کھول رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے گاڑی انلوک کی۔ گاڑی کا لوک کھلتے ہی وہ چاروں گاڑی میں آ بیٹھے اور اسے گاڑی چلانے کا کہا۔ کچھ دور جا کر انہوں نے گاڑی رکوا دی۔ چل اتر گاڑی سے۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ وہ گنڈے اسے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئے۔ اس جگہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کافی دور بنے ہوئے تھے۔ وہاں زیادہ تر چور ڈاکوؤں کا بسیرا رہتا تھا۔ وہ گھر کافی چھوٹا تھا۔ ایک چھوٹا سا صحن جہاں 4 پائی رکھی تھی، سامنے درمیانہ سائز کا ایک کمرہ، دائیں طرف کچن تھا، بائیں طرف باتھ روم تھا۔ اوئے چل، جو تیرے پاس ہے سب نکال یہاں رکھ۔ فاضل نے بنا دیر کے اپنی جیب سے پیسے، موبائل، سگریٹ سب نکال کر 4 پائی پر رکھ دیا۔ یہی سب ہے میرے پاس، اب مجھے جانے دو پلیز۔ فاضل ہاتھ جوڑے بولا، چپ کر، زیادہ
چپڑ چپڑ کی نا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا. کھڑا رہ خاموشی سے. ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے پھر. ان میں سے ایک آدمی نے زور کا منہ پر تماچا مارا. دوسرا آدمی کمرے میں گیا اور ایک لمبی سی چادر اٹھا لایا. چل یہ پکڑو اور سامنے کمرہ ہے وہاں جا اور اپنے سارے کپڑے اتار کر یہ چادر ساڑی کی طرح باندھ کر کپڑے سارے اتارو, سمجھا؟ یہ شیرے سینے مجھے ہنسی کیوں آ رہی ہے. اس آدمی کی بات سن کر فاضل کی روح کانپ گئی. وہ سمجھ گیا تھا ان کی عجیب نظروں کا مطلب اور یہ بھی کہ وہ اسے کس کام کے لیے لائے ہیں. نہیں نہیں پلیز, میں ایسا لڑکا نہیں, مجھے جانے دو پلیز. میری گاڑی بھی رکھ لو, میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تمہارے بارے میں. وہ خوش شکل تھا, رنگ بھی صاف تھا, نین کچھ بھی اچھے تھے. وہ چاروں اس پر لٹو ہو گئے تھے. لا حول ولا قوت, میں کیا پڑھ رہی ہوں. وہ ان کے سامنے گڑگڑانے لگا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑ گیا. تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر جا گرا. میں ایسا لڑکا نہیں ہوں, میں اچھے گھر کا شریف لڑکا ہوں, میں ایسے کام نہیں کرتا. ہاں ہم تو ایسے ہی ہیں اور ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں. چل اٹھ جلدی, جو کہا ہے وہ کر. وہ آدمی اس کے بال پکڑے اسے اٹھاتا بولا, میں نہیں مانوں گا تمہاری بات, جو کرنا ہے کر لو. وہ دھاڑا تھا. اس آدمی کے منہ پر زور سے مکہ مار کر دروازے کی طرف بھاگا تھا. دروازے تک پہنچنے سے پہلے وہ دوبارہ گنڈوں کی گرفت میں آ چکا تھا. بہت چربی چڑھی ہے تجھے, رک ابھی بتاتا ہوں تجھے. وہ آدمی اس کے پاس پکڑے تھے. دو آدمی اس کے ہاتھ پکڑے تھے, ایک اس کے سامنے کھڑا تھا, چوتھا چارپائی پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا. مجھے جانے دو پلیز, پلیز مجھے جانے دو. وہ باقاعدہ رونے لگا تھا. اس کے رونے پر ان چاروں کے جناتی کہکے ذہن میں گونجے تھے. جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کر, ہم چھوڑ دیں گے تجھے. نہیں نہیں, میں نہیں کر سکتا. ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا تم لوگ؟ اوئے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ یہ ایسے ہی ڈرامے کرتا رہے گا. جاؤ تم لوگ خود تیار کر دو اس کو. چارپائی پہ بیٹھا آدمی سے للچائی نظروں سے دیکھتا بولا, چل تجھے تیار کرتے ہیں. وہ اسے گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جانے لگے. اچھا میں خود تیار ہو جاؤں گا, چھوڑو مجھے. وہ ہار مانتا بولا, چل جا 5 منٹ میں تیار ہو. وہ اس کے ہاتھ میں چادر تھما کر کمرے کی طرف دھکیلتا بولا. وہ جلدی سے کمرے میں گھسا اور دروازے کی کنڈی لگا لی. پھر وہی دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا. کاش میں موم سے بدتمیزی کر کے گھر سے نہ نکلا ہوتا. کاش. مجھے احساس ہو گیا ہے میں بہت برا ہوں, میں نے سب کے ساتھ برا کیا ہے. سب سے بڑا مجرم تو میں انشا کا ہوں, اس کی بد دعا لگی ہے جو میں یہاں اس حال میں ہوں. کیا کروں اب میں؟ وہ گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اور 5 منٹ ہو گئے ہیں, اگر تو نے 2 منٹ میں دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے, جلدی کر. اسے بھاگنے کے لیے کوئی کھڑکی کی تلاش تھی, لیکن اس کمرے میں دیواروں کے سوا کچھ نہیں تھا. مجبوراً اسے ان کی بات پر عمل کرنا پڑا. کھول رہا ہے دروازہ یا توڑ دیں؟ ان کی دھمکی پر اس نے دروازہ کھول دیا. واہ رے چمک چھلو, کیا آئٹم لگ رہا ہے. ایک آدمی اس کے رخسار کھینچتا بولا. پڑھتے ہوئے مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے. وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا. وہ اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے. اسے ساڑی باندھنی تو آتی نہیں تھی, جیسے کیسے کر کے اس نے اپنا آپ چھپانے کے لیے باندھ لی تھی. اس کے اوپری جسم پر ادھورا ڈھکا ہوا تھا. کمر پیٹ بازو برہنہ تھے. آج فاضل کو وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی جو انشرا نے کی تھی جب فاضل نے اس کی قمیض پھاڑ کر اسے برہنہ کیا تھا. انہوں نے ایک وگ مصنوعی بال اس کے سر پر پہنا دی اور سرخ لپسٹک اس کے ہونٹوں پر لگا دی جو زبردستی لگانے کی وجہ سے ہونٹوں کے کنارے تک پھیل گئی تھی. وہ کافی مضحکہ خیز لگ رہا تھا. چل ناچ کے دکھا ہمیں. وہ چاروں چارپائی پہ بیٹھے اسے حکم دینے لگے. مجھے نہیں آتا ناچنا. وہ نظریں چکائے بولے, چل ہم سکھا دیتے ہیں. وہ چاروں اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ نچوانے لگے. وہ کبھی اس کی کمر کو چھوتے تو کبھی سینے کو. فاضل کو ان کے چھونے سے کراہیت ہو رہی تھی, کھن آ رہی تھی اپنے وجود سے. پلیز بس کر دو, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے گھر جانا ہے, مجھے میری موم کے پاس جانا ہے. وہ وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا. ہاں ہاں ابھی دیکھ سالے کو کیسے بچوں کی طرح رو رہا ہے. ایک آدمی سے اٹھا کر کندھے پر ڈالتا کمرے میں لے گیا. کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینک دیا. پلیز آپ لوگ خود پڑھ لیں. وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. لٹرلی مطلب کیا اسے اچھے طریقے سے سزا ملی ہے, کچھ زیادہ ہی اچھے طریقے سے.
ऐसे बहस करते करते वो लोग फाजिल को भूल कर आपस में ही लड़ने लगे। इसने मौके से फ़ायदा उठाया, बिजली की तेज़ी से उठा कमरे से निकलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। चारपाई पर अपना सामान उठाया और घर के दरवाजे से बाहर निकलकर इसकी भी बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ चुके थे जो लकड़ी का बना था। इसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और अपने घर के दरवाजे पर जाकर रोकी। बिना देर किए वो घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में चला गया। अलमारी से कपड़े निकालकर वाशरूम में घुस गया। शावर के नीचे खड़ा फूट फूट कर रोने लगा। बेदर्दी से अपने जिस्म को रगड़ रहा था जैसे इसके जिस्म पर गंद लगा हो। इंशरा, आज मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास हो रहा है। इस वक्त तुम पर क्या गुजरी होगी मुझे आज मालूम हुआ। मलाइका को मेरा छूना कितना बुरा लगता होगा इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ। मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा, माफ़ी मांग लूंगा सबसे जिस चीज़ का मैंने दिल दुखाया, तकलीफ दी है। कुछ देर बाद वो कपड़े पहनकर राबिया बेगम के कमरे में गया। वो सो रही थी। इनके दोनों पाँव पकड़कर इस पर पेशानी टिकाए वो सिसकने लगा। राबिया बेगम को अपने पाँव पर नमी का एहसास हुआ तो इनकी आँख खुल गई। फाजिल, मेरा बच्चा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रहे हो? वो तड़प उठी थी। मॉम, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, बहुत बदतमीज़ी करता हूँ आपसे, बहुत दिल दुखाता हूँ आपका। वो हाथ छोड़कर रोता हुआ माफ़ी मांग रहा था। नहीं नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम रोना बंद करो। राबिया बेगम इसके आंसू साफ करती सीने से लगाती बोली, कभी कभी इंसान जब सज़ा नहीं ना देते, कह देते हैं कि मैं मजबूर हूँ या कुछ भी, कभी पैसों की लालच में, कभी अपने खून की लालच में, ऐसा कुछ, फिर अल्लाह ताला सज़ा देते हैं। मोम, क्या इंशरा मुझे माफ़ कर देगी? इसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो राबिया बेगम ने टूटने नहीं दिए। इंसान इंसाफ करे ना करे, खुदा ज़रूर करता है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो और दिल से इसे माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। मैं मांगूंगा इससे माफ़ी। नहीं माफ़ करेगी तो इसके पाँव में गिर जाऊंगा, वो अटल लहजे में बोला। आज हो क्या गया तुम्हें? राबिया बेगम हैरानगी से बोली। वो बहुत बदला बदला लगा इनको। वो इसने जब से होश संभाला पहली और आखिरी बार अपने वालिद की वफ़ात पर रोया था। इसके बाद से आज वो इसे रोता हुआ देख रही थी। मोम, बस ये समझे मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरे दिमाग पर जमा गंद धुल गया है। बेटा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मेरे दिल को करार आ गया। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लाहिक रहती थी। अब मैं पुरसुकून हूँ मेरे बच्चे। राबिया बेगम ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। अच्छा मोम, फजर की अजान हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, आप भी पढ़ लें। इसकी समात में जैसे अजान की आवाज़ पड़ी वो उठ खड़ा हुआ। राबिया बेगम हैरान रह गई। वो कभी भी अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था। रमज़ान में भी बड़ी मुश्किल से राबिया बेगम ज़बरदस्ती से भेजती थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे बच्चे को सीधी राह दिखाई। वो अपने आंसू पोंछती वज़ू करने चली गई थी। दूसरी ईद सबको मुबारक हो। वह चहकती हुई कमरे से बाहर निकली जब सब नाश्ता कर रहे थे। वो आबिस के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई जहाँ वो हमेशा बैठती थी। अगर वहाँ कोई बैठ जाए तो वो खुद तो नाश्ता करती नहीं थी, आबिस को भी अपने साथ उठा कर ले जाती थी। सुने तो वो आबिस को कोहनी मारती अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कान बंद किए नाश्ता करने में मसरूफ था। मेरी बात सुन ले, यकीन करें आपका नाश्ता कहीं नहीं भागेगा। वो खूंखार तेवल लिए इसके सामने से अंडे की प्लेट खींच चुकी थी। आबिस ने बस घूर कर इसे देखा था। मलाइका, क्या ये हर वक्त बच्चों की तरह हरकतें करती रहती हो? खुद भी नाश्ता करो, आबिस को भी करने दो। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो आबिस को तड़ी लगाती नाश्ता करने लग गई। डैड, चाचू, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, दादा दादी की कब्र पर, आप लोग चल रहे हैं? वो कुर्सी खिसकाता उठता बोला। वो लोग अक्सर ईद पर अपने अजीज़ों की कब्रों पर जाते थे। बेटा, हम लोग कल हो आए, तुम हो आओ। फजल की कब्र पर भी फातिहा पढ़ाना। जी डैड, हो आऊँगा। वो इनको जवाब देता राहदारी की तरफ चल दिया। इसे जाता देख मलाइका अपना नाश्ता छोड़कर इसके पीछे भागी। सुने ना, बहरे हो गए हैं क्या? क्या है, क्यों आवाज़ें दे रही हो मुझे? वो पीछे मुड़ता करखत लहजे में बोला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? वो इसका कॉलर पकड़े जुनूनी अंदाज में बोली। मर्जी मेरी, जो करूँ मैं, अब पीछे हटो। वो लापरवाही से कहता अपना कॉलर छुड़ा चुका था। आपकी मर्जी, मैंने कभी चलने दी है? जब चलने दूंगी बताएं, क्यों नाराज़ है मुझसे? मुझे नहीं बात करनी तुमसे। वो जाने के लिए मुड़ा ही था। मलाइका ने इसकी कलाई थाम ली और इतनी मजबूती से पकड़ी कि मलाइका के नाखून आबिस की कलाई में गड़ गए थे। मलाइका की आंखों में अपने लिए जुनून देखकर आबिस मुस्कुराया था। नाराज़ नहीं हूँ, मजाक कर रहा था। चाहे अब मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो इसकी कलाई छोड़कर मुंह फुलाए अंदर भागी। इस बला को तो आकर मनाऊंगा। पहले कब्रिस्तान हुआ, दादा दादी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। वो इसकी पुश्त देखता मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा अबूर कर गया। फाजल, तुम ठीक हो? आबिस दादा दादी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद वो अपने खालू की कब्र पर आया था। वहाँ फाजल को अपने वालिद की कब्र से लिपट कर रोता देख वो हद दर्जा परेशान हुआ था। फाजल मेरे भाई, क्या हुआ है? वो इसे दोनों शानों से पकड़कर सीधा करता गोया हुआ। आबिस, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बीवी पर गंदी नजर रखी। इसके करीब आने की कोशिश की। वो आबिस के गले से लगा माफिया मांग रहा था। आबिस को तो ये काया पलट समझ नहीं आ रही थी। फाजल, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम रो नहीं, संभालो खुद को। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
نہیں مجھے ایک کام سے جانا ہے، تم جاؤ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ عابس سچ میں فکر مند تھا، اس کے لیے جیسا بھی ہو وہ اس کا کزن تھا۔ نہیں عابس، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اگر وہ ہو گیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم دعا کرنا میرا کام ہو جائے۔ عابس اسے جاتا دیکھتا رہ گیا، اور آج اسے پہلے والے فاضل سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوج چکی تھی، ہمیشہ والی شوخی غائب تھی، وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سناؤ کیسے آنا ہوا؟ فوزیہ بیگم فاضل سے بات نہیں کرتی تھی، اگر وہ خود کرتا تو کافی بے رخی کا مظاہرہ کرتی۔ خالو کہاں ہیں؟ وہ اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں، تم آنے کا مقصد بیان کرو۔ وہ اس دفعہ کافی سختی سے بولی، مجھے انشرا سے ملنا ہے۔ وہ کافی آہستگی سے بولا، تم نہیں مل سکتے اس سے، چلے جاؤ اب یہاں سے۔ خالہ معاف کر دے مجھے، میں مجرم ہوں انشرا کا، میں اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے ملنے دے اس سے ایک بار۔ فاضل یہ ڈرامے بازیاں نہیں کرو، چلے جاؤ یہاں سے، جب رخصتی ہو جائے تو ایک بار ہی مل لینا اس سے۔ فوزیہ بیگم کو اس کی باتیں ابھی بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ خالہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، ایک دفعہ ملنے دے اس سے، اگر میں کچھ بھی غلط کروں آپ انکل کو سب کچھ بتا دینا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اس سے زیادہ نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ جا کر مل لو اس سے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ وہ سیدھا انشرا کے کمرے کی طرف آیا، دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہو گیا۔ امی مجھے نہیں جانا کہیں، نہ مجھے تیار ہونا ہے، میرا دل اندر سے مر چکا ہے، پلیز اکیلا چھوڑ دیں مجھے، میں تنہا ہی اچھی ہوں۔ وہ بنا دیکھے اپنی روح میں بولتی جا رہی تھی۔ فاضل کا دل درد سے بھر رہا تھا۔ انشو، وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی، اپنے کمرے میں فاضل کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ انشو ڈرو نہیں، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو۔ اس نے التجا کی۔ بولے جلدی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دیوار سے چپکی سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ انشو مجھے معاف کر دو، میں نے بہت دکھ دیے ہیں تمہیں، تمہاری زندگی کے 3 سال میری وجہ سے اذیت میں گزرے ہیں، مگر اب بدل چکا ہوں، میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں، پلیز انشو مجھے معاف کر دو۔ اس دفعہ کون سا غم ملا ہے آپ کو؟ جو میں یاد آ گئی، جب خالو فوت ہوئے تھے تب بھی آپ نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا اچھے بننے کا، اب پھر آ گئے مجھے بیوقوف بنانے۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولی۔ اس دفعہ مجھے غم نہیں، سزا ملی ہے میرے گناہوں کی، مجھے تمہاری تکلیف اذیت کا احساس ہو گیا جو میری ذات سے تمہیں ملی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم تھا، اس کی ندامت چہرے پر نظر آ رہی تھی، آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کون سی سزا ملی آپ کو؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی وہ میرے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی کہ 4 مرد مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، جیسے میں نے تمہاری التجا پر کان بند کر لیے تھے ویسے ہی انہوں نے میری التجاؤں پر میرے کان پر 2 رکھ کے دیے تھے، دی تھی آئی تھنک۔ جیسے میں نے تمہیں برہنہ کیا تھا ایسے ہی انہوں نے بھی مجھے برہنہ کیا، جیسے میں تمہیں چھو رہا تھا ایسے وہ مجھے چھو رہے تھے۔ وہ 4 تھے انشو، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا 3 گنا زیادہ میرے ساتھ ہوا۔ وہ اس کا لباس تھی، اور اسے کیوں چھپاتا کہ وہ اپنا دکھ کس سے کہتا، اپنا درد کس سے بانٹتا، ایک وہی تھی جو اس کا پردہ رکھ سکتی تھی۔ فاضل، کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ انشرا نے حیرانی سے استفسار کیا۔ جب میرے جیسے لوگ اس دنیا میں ہو سکتے ہیں تو ان جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کرتا بولا، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میں بدل چکا ہوں، میں ویسا نہیں رہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ میں نے معاف کیا فاضل آپ کو۔ وہ فاضل کے جڑے ہاتھ تھام گئی تھی، وہ محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا نرمی سے اس کو سینے سے لگا گیا تھا۔ فاضل 10 منٹ ہو گئے ہیں، نکلو باہر۔ فوزیہ بیگم نے دروازے پر دستک دی، دونوں ہی جھٹکے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ کہاں پر؟ جہاں تم بولو، جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا رخسار چھوتا کمرے سے نکل گیا۔ انشرا مسکراتی ہوئی تیار ہونے لگی۔ مانگ لی تم نے معافی انشرا سے؟ فوزیہ بیگم نے استفسار کیا۔ جی مانگ لی، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا، آپ بھی معاف کر دے خالہ مجھے۔ ٹھیک، مگر آئندہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کی تو میں تمہیں سیدھا جیل میں ڈلواؤں گی۔ نہیں خالہ، اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اچھا بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ فوزیہ بیگم نے بھی لہجے اور رویے دونوں میں نرمی پیدا کر دی۔ معافی مل گئی تو کھانا بھی مل گیا نا عارفے۔ نہیں خالہ، اب تکلف نہ کریں، میں انشو کو لے کر باہر جا رہا ہوں، کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے۔ وہ راضی ہے تمہارے ساتھ جانے کو یا تم نے زبردستی کی ہے؟ نہیں خالہ، وہ راضی ہے، تیار ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولا تھا۔ فوزیہ بیگم یہ نہ سمجھے اس نے انشرا پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا میری بیٹی کا، اکیلا مت چھوڑنا اسے، کہیں ڈرتی ہے بہت۔ جی خالہ، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ آجزی سے بولا۔ فوزیہ بیگم مطمئن ہوتی کچن میں چلی گئی تھی۔ میری بلا اب تک ناراض ہے مجھ سے؟ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے پیچھے سے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ ملائکہ جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی ہڑبڑا کر دور ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ بھی فاضل بھائی بن رہے ہیں؟ ملائکہ کو سچ میں برا لگا اب اس کا ایسے باہوں میں بھرنا۔ اب تم میری ہو، میں جو چاہوں کروں تمہارے ساتھ، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ عابس اسے نکاح کے بارے میں بتانے اور اس کی ناراضگی دور کرنے آیا تھا۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ اسے تنگ کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔
عابس چلے جائیں یہاں سے، ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں. اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں منگنی بھی توڑ دوں گی. ملائکہ معصوم ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں. وہ ہر رشتے کا احترام اور اونچ نیچ اچھے سے سمجھتی تھی. شکر ہے کوئی 18 سال کی لڑکی واقعی 18 سال کی ہے. بنا لحاظ کی اس نے عابس کو بھی سناتی. اچھا چھوڑو سب، میں مذاق کر رہا تھا. جہاں بیٹھو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. منگنی توڑنے کی دھمکی پر عابس بھی سنجیدہ ہو گیا تھا. آپ نے ایسا مذاق کیوں کیا؟ میں نے کتنی بدتمیزی کی آپ سے، اور گندے فاضل بھائی میں بھی ملا دیا. ایسے کچھ لکھا ہوا ہے. اسے اب بھی افسوس ہو رہا تھا. وہ منہ بسوڑتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. مجھے بالکل برا نہیں لگا تمہاری باتوں کا، بلکہ آئی تھنک فاضل بھائی سے بھی ملا دیا ایک. اس نے اسے کمپیئر کیا تھا نا. مجھے بالکل برا نہیں لگا تمہاری باتوں کا، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی کہ میری بیوی اتنی بہادر ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جانتی ہے. میں منگیتر ہوں آپ کی، آپ بار بار بھول جاتے ہیں. ملائکہ نے اسے جتلایا. تم میری بیوی ہو، ہمارا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا. تم چھوٹی تھی اس لیے تمہیں یاد نہیں، مگر مجھے یاد ہے. آپ پھر مذاق کر رہے ہیں. ملائکہ نے اسے گھورا. نہیں سویٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں. تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پہلے بڑی ہو جاؤ، اس رشتے کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تو بتا دیں گے. اب ماشاءاللہ سے تم سمجھدار ہو، سو بتا دیا. تو یعنی میں آپ کی وائف ہوں؟ جی بالکل میری جان. وہ اس کے پھولے رخسار کھینچتا بولا. اچھا تو پھر آپ مجھے یہاں پر کس دیں، جیسے ناول میں ہیرو ہیروئن کو دیتا ہے؟ وہ پیشانی چھوتی معصوم سی خواہش کر کے. بس اتنی سی؟ ابھی دیتا ہوں. اب اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقوش چوم ڈالا. وہ شرماتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. فاضل بس کرے، میں تھک گئی ہوں، بھوک بھی لگی ہے مجھے. یار تم پہلی لڑکی ہو جو شاپنگ کرتے ہوئے تھک گئی ہو. لڑکیوں کو پورا دن شاپنگ کرواؤ نہیں تھکتی، اور تم 2 گھنٹے میں تھک گئی ہو. 2 گھنٹے؟ پتا نہیں جو لڑکیاں شاپنگ نہیں کرتی وہ ہماری جیسی، اور ہماری جیسی مخلوق پتا نہیں کیسی ہوتی ہے. ہوتا ہوگا لڑکیوں کو شوق، مجھے نہیں ہے. آپ مجھے کچھ کھلا دیں. ہاں کھانے کی چیز. بھوک لگ رہی ہے، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے. پاگل لڑکی، پہلے بتاتی مجھے، میں تمہیں پہلے ناشتہ کروا دیتا. وہ اس کے سر پر چپٹ لگاتا خفگی سے بولا. اب چلو ریسٹورانٹ چلتے ہیں. وہ اس کو اپنے حصار میں لیتا مال سے باہر نکل گیا. چلو سب گیم کھیلتے ہیں. آفاق نے سب کا متوجہ کیا. آج عید کا تیسرا دن تھا. وہ سب اکبر صاحب کے گھر میں جمع تھے شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے. اگلے ماہ کی 5 تاریخ رکھی گئی تھی. عابس اور فاضل کا منہ اتر گیا. وہ دونوں جلد سے جلد اپنی محبوب بیویوں کو اپنی دسترس میں چاہتے، مگر ضروری نہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو. فاضل نے ملائکہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی. اس نے دل بڑا کرتے اسے معاف بھی کر دیا تھا. سب بڑے لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے. وہ سب لان میں دائرہ بنا کر بیٹھ کے گیم کون سا کھیلے؟ یہ رافع کی آواز تھی. ہم ایسا کرتے ہیں، جوڑیاں بناتے ہیں اور بوتل درمیان میں رکھ کر گھماتے ہیں. جس جوڑی کی طرف بھی بوتل کے ڈھکن والا سائڈ رکا، اسے وہی کرنا ہوگا جو سب بولیں گے. حریم نے تجویز پیش کی جو سب کو اچھی لگی. سب راضی ہو گئے. بوتل گھوم رہی تھی. سب کی نظر اسی پر تھی. اور پھر بوتل رکتے ہی سب کی نظریں تھم گئی تھی. سب کی نظریں عابس اور ملائکہ پر تھی. چلو بتاؤ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ عابس بولا. آپ لوگ کپل ڈانس کر کے دکھائے. انشرا کی زبان سے بے ساختہ پھسلا. سب کی نظر انشرا کی طرف اٹھی تھی. وہ بیچاری بلا وجہ گھبرا گئی. پہلو میں بیٹھے فاضل کے کندھے میں منہ چھپا لیا. سبھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہنس پڑے. وہ آج پہلی بار ان کے ساتھ بیٹھی تھی. فاضل کے ساتھ سے وہ آہستہ آہستہ بدل رہی تھی، مگر ابھی بولتی کم تھی. وہ شائع فیل کرتی تھی. واہ بھئی، کہاں تو میڈم کی زبان نہیں ہلتی تھی، اور اب دیکھو اس کو عابس نے اسے گھورا. تو کون سا کچھ غلط بولا میری بیوی نے؟ کیوں بھئی، سب بولو. ہاں انشرا نے ٹھیک کہا. آپ اچھا سا کپل ڈانس کر کے دکھائیں. سب بھی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. عابس فاضل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ملائکہ کا ہاتھ پکڑے ڈانس کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. اوکے، ایک سانگ ہے تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا. ماحول میں ایک فسو سا قائم ہو گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے آہستہ آہستہ سٹیپ لے رہے تھے. سب کی نظریں ان پر ٹکی تھی. انہیں دیکھ کر فاضل کو بھی جوش چڑھا. وہ بھی انشرا کا ہاتھ تھامے کھڑا ہو گیا. وہ بیچاری نانا کرتی رہ گئی، مگر فاضل باز نہ آیا. وہ اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈال چکا تھا. وہ شرمائی سی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی. حریم کا شوہر بھی اسے لیے میدان میں آ گیا تھا. سب بڑے بھی باہر آ گئے تھے. ان تینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے. سب نے ان کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی دعا دی. اگر ہوتا نا ایسا کوئی سین ادھر حقیقت کے خاندانوں میں تو کیا ہونا تھا؟ سب سے پہلے تو گھر کی عورتوں نے شرم لحاظ نام کی چیز نہیں ہے. دیکھا کتنا چپکی ہوئی سی، مطلب ایسی باتیں کرنی تھی. بے شک وہ اس کا بندئی کیوں نہ ہو، لیکن نہیں، باز نہیں آنا. مطلب یہ کہنا تھا بڑے گھر میں، اور یہ کیسے ایک دوسرے سے چپک کر ناچ رہے تھے. سیم فیلنگ.
لیکن خیر یہ تو ناول تھا ختم شدہ. ان ناول کے اینڈ سے آتے آتے میں تھوڑا اٹک گئی تھی کیونکہ میں نے باقی پارٹ رات کو کیا تھا اور اینڈ والا صبح کو, مطلب آج ابھی کر رہی ہوں. پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوا ہے, 11 بج کے 11:30 وجہ سے نا میں تھوڑا اٹک رہی تھی, اس کے لیے معذرت. اوکے, خدا حافظ, بائے.